السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمع، آج کے خطبہ میں میرا موضوع ہے عبادت اور کردار۔ حاضرین، عبادت ہم سمجھتے ہی ہیں کہ ایک سپریم پاور کے نزدیک نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہونا، جھکنا، یا 5 جو مراسم عبودیت ہے اس کو بجا لانا۔ عرف عام میں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ عبادت یہی ہے، اور کردار جس کو کہتے ہیں بیہیویئر، رہن سہن، احسان و سلوک، اخلاق اور کردار۔ حاضرین، مسلمانوں کی اکثریت جہاں بہت ساری چیزوں میں افراط و تفریط کا شکار ہے، وہیں عبادت کے معاملہ میں بھی افراط و تفریط کا شکار ہے۔ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، سال میں روزہ آیا، روزہ رکھ لی، اگر اللہ نے مال دی ہے تو زکوٰۃ جبرن و قہرن نکال لی، زکوٰۃ ادا کر دیا، اور اس سے زیادہ ہوا تو حج کر لی، بس یہی کامل دین ہے۔ لیکن عبادت کے اور بھی مقاصد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ ذاریات میں فرمایا، 56 نمبر کی آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، یعنی ایک جان سے مرد و عورت پیدا کی اور بہت سارے انسان کو پھیلا دیا، اسی کی عبادت کرو۔ کہ انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اس لیے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے۔ تو کیا اسلام اتنا مقاصد میں، اسلام کے مقاصد میں اتنا چھوٹا سا معاملہ ہے کہ صرف عبادت کو صرف اور صرف 5 وقت کی نماز کے لیے، روزہ کے لیے اور حج اور زکوٰۃ کے لیے کر دیا، قید کر دیا، یہ عبادت ہے؟ نہیں، عبادت کا مفہوم دنیا کا ہر وہ کام، ہر وہ حرکات و سکنات جو انسان کرتا ہے وہ عبادت میں شامل ہے۔ اگر وہ قرآن، حدیث اور شریعت کے مطابق کرتا ہے تو وہ اس کی عبادت ہے۔ اگر کوئی سائنٹسٹ ہے، نئے ایجادات کر رہا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی پلین اڑا رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی رکشہ کھینچ رہا ہے یا کھیت میں کدال چلا رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، اگر وہ اللہ کو حاضر اور ناظر رکھ کے کرتا ہے۔ حاضرین، عبادت اور کردار، یہ عبادت مومن کی معراج ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے اور اس کے مقاصد ابھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو 5 چیزیں ہیں
بنیادیں ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے بخاری تمام سیاستہ کی تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کی گواہی دے، صرف اور صرف اس کی گواہی دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے۔ اور اس عبادت میں کردار کیا ہے، یہ اس توحید میں کہ اللہ کی گواہی دینے میں کردار یہ ہے کہ بندہ مومن یا انسان یا جو آدمی ہے وہ ایک سپریم پاور کے نزدیک جواب دہ ہے، اس سے اس کے کردار کے معاملے میں کوئی جواب دہی نہیں ہے، صرف اور صرف ایک کو جواب دہ سمجھ لو، تمہاری ساری دنیا کے سارے جھمیلے تمہارے سدھر جائیں۔ کہ جو حرکات و سکنات ہم کر رہے ہیں وہ جواب دہی اس کو دینا ہے جسے رب کریم کہا جاتا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے جس کو ہر چیز کا آپ کو وہ دینا ہے۔ اللہ کے سورہ زلزال میں ہے مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ تصور انسان کو ہو کہ انسان اگر چھوٹی سی بھلائی کر رہا ہے، خیر کر رہا ہے تو وہ بھی وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور چھوٹی سی برائی کر رہا ہے تو وہ بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک تو ہوا توحید میں 5 چیزیں ہوئیں جس میں کہ اللہ کے تئیں بندوں کا ڈائریکٹ کنیکشن، کہ ہر طرح کی جواب دہی صرف ایک کے پاس ہے اور وہی اس کی وہ کرے گا۔ بنی الاسلام علی واقام الصلاۃ، نماز کی ادائیگی کرنا۔ نماز 5 وقت کی نماز جو ہے اس میں بڑی عظیم چیزیں، ایک تو اجتماعیت کا بہت بڑا پارٹ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تنہا نماز سے 70 گنا افضل جماعت کی نماز۔ تو یہ کہا گیا کہ آپ مسجد میں ہی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ۔ اس میں یہ ہے کہ آپ جائیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ وحدت کا، اجتماعیت کا، یونٹی کا، ایک مل کے کھڑے ہو، صفوں میں کھڑے ہو تو قدم ملا کے کھڑے ہو، کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہو۔ ایک تو اجتماعیت کا، وحدت کا پیغام، اور ایک اس میں اور مقاصد کہ محلے میں ایک مسجد ہے، ہر محلے سے، ہر گلیوں سے، ہر گھر سے اگر نمازی آئے گا تو انسان تمام محلات کے حالات و قوائف سے بخوبی واقف رہے گا کہ کون بیمار ہے، کون اچھا ہے، کس کے گھر میں خوشیاں ہیں جس میں ہم شریک ہوں، کون بیمار ہے جس کی بیمار پرسی کی جائے، کون بھوکا ہے، کون کپڑے سے نابلد ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہوا نماز کا عظیم ترین مقصد، اتحاد، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ اس میں وحدت، ایک نماز میں ایک وحدت بڑی عظیم چیز ہے۔ دوسرا آتا ہے روزہ۔ روزہ بھی، روزہ کا مقصد کہا کہ لعلکم تتقون، کہ اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا، تاکہ تم تقوی والے، خوف خدا والے، اللہ سے ڈرنے والے، اس کے تئیں جواب دہ بن جاؤ۔ مقصد روزہ کا مقصد یہ ہے، جواب دہ بن جائے گا، اور اس میں بھوکا رہنا، پیاسا رہنا۔ بھوک اور پیاسے رہو گے تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی نہیں دیا ہے، میسر نہیں ہے، جو جون اور جولائی کی تپتی ہوئی ریت میں جو وہ کرتے ہیں، ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تمہیں پتہ چلے کہ وہ کیسے پیاسے رہتے ہیں۔ جن کے پاس کھانے کے لیے غذائیں نہیں ہیں تو تمہیں یہ احساس ہو کہ تم جو طرح طرح کے پکوان اور مرغوبات جو کھاتے ہو اس کے مزے کیا ہوتے ہیں جن کو نہیں۔ یہ ہے کہ تم 1 مہینہ رہو تاکہ تم کو احساس ہو۔ اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں، کردار سازی کا، روزہ کا دوسرا نام کردار سازی بتایا گیا کہ روزہ رکھو تو تم نہ
جھوٹ بولو، نہ جھوٹ پر عمل کرو، نہ غصہ ہو، نہ گناہ کرو، حتیٰ کہ بہت ساری نفسانی خواہشات جو جائز ہے اس سے بھی رک جاؤ۔ یہ کردار سازی کا ایک اہم ترین ذریعہ۔ زکوٰۃ، اس میں ایک انسانی تاریخ میں سب سے پہلا اجتماعی نظام زکوٰۃ ہے۔ سب سے پہلے اسی زکوٰۃ کو وہ دیا جس سے یہ ہو کہ وہ اس میں بھی مساوات اور برابری کا سبق ہے کہ غریب اور امیر، کہ امیر کا پیسہ ایسا نہ ہو کہ وہ امرا مزید امیر بنتے چلے جائیں اور غریب مزید غریب بنتا چلے، کہ وہ زکوٰۃ ایک ہے وہ نکالے اور غریبوں پہ خرچ کرے تاکہ کم سے کم اس کی بنیادی ضرورتیں تو پوری ہو، وہ کرائم کرنے سے بچے۔ بھوک ہو اور پیاس ہوگی تو بہت ساری برائیاں جو جنم لیتی ہیں وہ ہوں گی، تو اس سے بچے اور ایک مساوات کا اس میں وہ ہو۔ اور اس کے بعد حج ہے۔ حج بھی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعیت کا، وحدت کا ایک بہت بڑا پاٹ پڑھایا، تاکہ اس میں جب انسان دنیا کے تمام گوشوں سے اکٹھا ہوتا ہے تو وہاں انسان کو، آپ دیکھیں گے مسجد نمرہ میں جو آپ کو جو خطبات دیے جاتے ہیں وہ بہت ہی بنیادی چیزوں پہ ڈسکس کی جاتی ہے، اخلاق، کردار، توحید، رسالت، زندگی گزارنے کے اصول، جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہے تاکہ وہاں جائے تو انسان کی کردار سازی ہو جائے، اور وہاں بھی اجتماعیت کا جو ایک بہت بڑا وہ ہے جس میں ایک کپڑا، ایک آواز، سفید ہی کپڑا، سارے ازدحام سفید سفید، کوئی کالا ہے، گورا ہے، کوئی شہزادہ ہے یا کوئی فقیر ہے، اگر وہاں پہنچتا ہے تو ایک ہی کپڑے میں مساوات کا ایک بہت بڑا وہ ہے، اور ایک ہی آواز لبیک لبیک، مساوات کا ایک بہت بڑا پارٹ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پڑھاتا ہے۔ حاضرین، یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت میں وہ کیا ہے، لہذا عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جیسا بہت ساری چیزوں میں ہم مسلمان جہاں افراط و تفریط کا شکار ہیں، وہیں اس عبادات میں بھی ہم افراط و تفریط کا شکار ہے۔ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم نماز پڑھ لی، روزے رکھ لی، حج کر لی، زکوٰۃ کر لی اور تو یہ چھٹی ہم مومن ہو گئے۔ نہیں، یہ ساری چیزیں جو بنیادی مقاصد اور ذرائع ہیں ان پہ عمل پیرا ہو جائیں تب اصل میں عبادت ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو مذہب اسلام اتنا سکڑا اور چھوٹی سوچ کو وہ پروان چڑھانے والا مذہب نہیں، بلکہ وہ ان عبادات، مومن کی معراج تو ہے ہی، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر چیز جو کرتا ہے، کیسے بولتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے میاں بیوی کے سلوک ہے، کیسے دوست و احباب کے ساتھ سلوک ہے، یہ تمام ترین چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ لہذا انسان کو ان چیزوں پہ بہت وسعت نظری سے سوچنا چاہیے کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت ہر وہ گوشہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کے حد کے مطابق کیا جائے وہ عبادت ہے، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے حد سے نکلی ہوئی ہے وہ خباثت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو صحیح معنوں میں عبادت گزار، جو مومن کا اصل مقصد ہے، اس کو اس تک پہنچنے والا بنائے۔ آمین۔